کھجور کے خشک پتوں کی چھت ہے اور کھجور کے تنوں کے پلر ہیں. یہ وہ چبوترا ہے جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. مسجد نبوی سے متصل، بلکہ اب تو مسجد نبوی کی اندر داخل ہو گیا ہے وہ صفہ کا چبوترا. یہ وہ مدرسہ تھا جو حضور نے مدینہ میں آ کے قائم کیا. یہی باتیں چل رہی تھی نا گزشتہ جمعے. طالب علموں کے نام کیا ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود. کیسے سونے طالب علم، سرکار نے درس نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے 8 سال حضور کے پاس پڑھا ہے اور 8 سال میں میں نے صرف سورۃ بقرہ پڑھی. آج لوگ مدارس میں آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کتنے سال کا کورس ہے. ہم انہیں کہتے ہیں 8 سال کا. کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، 8 سال؟ اس میں حدیث بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اصول تفسیر بھی ہے، فقہ بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، صرف بھی ہے، نحو بھی ہے، فارسی بھی ہے، بہت سارے علوم ہیں. 8 سال میں جو طالب علم حاصل کرتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ عرصہ بڑا لمبا لگتا ہے. کہتے ہیں 8 سال میں ہم کیا کریں گے. 6 سال کے 2 بچے ہیں، دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں. ایک گیا مدرسے میں، ایک گیا سکول میں. 4 سال کے بعد مدرسے والے سے بھی ملاقات ہوئی، سکول والے سے بھی ملاقات ہوئی. سکول والے سے پوچھا گیا تو نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے 4 کلاسیں مکمل کر لی ہیں. کاغذ قلم اس کے سامنے رکھا گیا. وہ اپنا اور اپنے باپ کا بھی صحیح طریقے سے نام نہ لکھ سکا، لیکن جو مدرسے میں چلا گیا اسے پوچھا کہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میں نے 7 منزلہ 14 پارے 114 صورتاں، 30 سپارے 7 منزلہ 14 سجدے 114 صورتاں، 30 سپارے اور 858 رکوع، 1771 مداں، 1274 شداں اور 3,21,250 حروف الحمد سے والناس تک سارا میرے قرآن سینے میں آ گیا. اب مجھے بتائیں ان میں سے بہتر کون ہے؟ ایک جس نے 4 سال میں 4 کلاسیں پڑھی اور وہ بیچارہ اچھے طریقے سے نام نہ لکھ پایا، اور ایک وہ ہے جس نے پورا قرآن یاد کر لیا. اور پھر ایک اور بات کی طرف بھی آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. جو طالب علم سکول میں جاتا ہے اسے ٹیچر کہتا ہے پتر 7,000 روپیہ رجسٹریشن ہوئے گی، 6,000 روپیہ داخلہ ہوئے گا، اور پھر جو ماہانہ فیس ہے وہ بھی پتہ ہے نا پتر 5,000 روپیہ ہم ماہانہ بھی لیتے ہیں. یونیفارم کے پیسے بھی لائے ہو یا نہیں لائے ہو؟ 3,000 روپیہ یونیفارم کا بھی ہے. اگر یہاں پہ رہو گے ہاسٹل اور کھانے کا خرچہ علیحدہ ہے 7,000 روپیہ، تو میرا پتر یہ کرنا پڑے گا. اور جو مدرسے میں آیا اسے استادوں نے کہا پتر قرآن پاک بھی فری دے سا، قاعدہ بھی فری دے سا، یونیفارم بس عام سی جو سفید کپڑے ہیں وہی پہن لینا، اور باقی رجسٹریشن ہماری ہے کوئی نہیں، داخلہ کوئی ہمارا معمولی سا ہے، بس یہی ہے. میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اگر توجہ ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں. ایم اے کے لیے 16 سال ضروری ہے طالب علم کے لیے. ایم ایس سی ایم اے کے لیے جب تک وہ 16 سال نہ دے یونیورسٹی کو وہ ایم اے نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ بات بڑے وثوق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس طالب علم نے 16 سال لگائے ہیں کالج اور یونیورسٹی میں، اگر اس کا تعلق کسی دینی ادارے سے نہیں ہے، کسی مسجد سے نہیں ہے، اس کی تربیت کسی مذہبی فیملی میں نہیں ہوئی، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کی تربیت کسی مذہبی فیملی میں ہوئی ہے یا اللہ والوں کے ساتھ جن کی نسبت رہی ہے، اس کا علم اور معلومات کا انحصار صرف سکول رہا، کالج رہا، یونیورسٹی رہا، آپ یقین جانیں وہ بچہ یہ نہیں بتا سکتا حضور کا چہرہ کیسا تھا،
لیکن میرے مدرسے دے طالب علم کو جو پہلے دن داخلہ فارم دیا جاتا ہے جس پہ بچے اور اس کے سرپرست کے دستخط ضروری ہوتے ہیں، اس میں پہلی شرط یہی ہے بچے کو داخلہ اس وقت ملے گا جب اس کا چہرہ حضور کی سنت کے مطابق ہوگا۔ 16 سال کا 16 سال سکول کالج میں رہنے والا وہ یہ نہیں بتا سکتا، مدرسے والا طالب علم بتا سکتا ہے حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کی آنکھیں کیسی تھی۔ ہائے ہائے۔ تو گرامی قدر احباب، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کتنے سال پڑھا حضور سے؟ آپ تھوڑا سا آہستہ بول رہے ہیں، میں تعویذ دے دوں گا جو بندہ نہ بول سکے، انشاءاللہ ہے میرے پاس تعویذ، اونچا بولے۔ کتنے سال پڑھا؟ 8 سال میں نے صرف سورۃ بقرہ مکمل کی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے۔ میرے ابا جی کو پتا چلا کہ پترے سورۃ بقرہ پڑھ لئیے، ایک اٹھ لے آئے اور مدرسے نے سامنے اس کی ذبح کیتا اور گوشت بنا کے صحابہ نو کھلایا، سرکار بڑے خوش ہوئے، دعوت کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا پتر سورۃ بقرہ مکمل کر گیا۔ اور یہ پھر اللہ کی پیارے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے کا یہ اعزاز انہیں ملا کہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد یہ مفتی مکہ کہلائے، مفتی حجاز کہلائے، مفتی مدینہ کہلائے۔ جڑا استاد میں نے پڑھائے انہوں بڑا ناز ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس طالب علم کی شان کتنی اونچی ہوگی جس نے حضور سے پڑھا ہے؟ اوئے ہوئے، حضور سے پڑھا ہے۔ 8 سال میں سورۃ بقرہ مکمل کی اور ابا جان نے اونٹ کھلایا دعوت کر کے صحابہ کرام، حضور بڑے خوش ہوئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ، آج لوگ پوچھتے ہیں مدارس میں کھلایا کیا جاتا ہے، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور کے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو مالدار تھے ان میں حضور نے ہمیں تقسیم کر دیا، کوئی 2 لے جاتا اپنے ساتھ رات کو، کوئی 3 لے جاتا، کوئی 4 لے جاتا، کوئی 10 لے جا یار۔ حضرت ابو بکر پورے 70 نال گن جانے سے، اوئے ہوئے 70 صحابہ نال لے جانے، راتی انہوں نے کھانا کھلانا، ناشتہ کھلانا، سویرے سرکار بڑا خوش ہونا۔ اور صفا کے چبوترے کے سامنے نا وہ جو مدرسہ تھا جو حضور نے قائم کیا مدینہ پاک میں آ کے، آج تقریر یہ ان بچوں کے لیے ہے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا دستاریں سجا کے، ان بچوں کے لیے آج میری تقریر ہے، آپ حضرات کے لیے بھی ہے، آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ صفا کے چبوترے کے سامنے صحابہ کرام ایک رسی لٹکا دیتے تھے، جس صحابی کی کھجور کی فصل تیار ہوتی وہ ایک سونا جہا کھجورا نہ خوشا اتھے لٹکا دینا سی۔ صحابہ آدھے نسی جدو سرکار کو پڑھ لوی یار تے دیکھ دے ساں کھجوراں دے خوشے تے کھاندے ساں تے حضور بڑے خوش ہوندے ساں۔ کبھی کبھی تو کھانے کو کچھ مل جاتا تھا اور کبھی کبھی یہ حال ہوتا تھا 4 دن فاقہ ہوتا تھا، 5 دن ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ اور کپڑوں کا یہ عالم تھا کہ تہمد ہوتی تھی تو کرتا نہیں ہوتا تھا، کرتا ہوتا تھا تو تہمد نہیں ہوتی تھی۔ جس کے پاس کرتا نہ ہوتا وہ تہمد کو کرتا بنا لیتا، اور جس کے پاس کرتا ہوتا تہمد نہ ہوتی وہ کرتے کو تہمد بنا لیتا۔ یہ حال تھا ہمارے لباس کا۔ اللہ ان فاقہ کشیوں میں اور ان تکلیفوں میں اور ان صعوبتوں میں صحابہ کرام نے حضور سے دین حاصل کر کے پوری امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے پاک محبوب کے صحابہ کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے حضور کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ فاقوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، صعوبتوں کے بعد آج ایک طرف تیرے سکول میں پڑھنے والا طالب علم ہے، ایک طرف میرے مدرسے کا طالب علم ہے۔ سکول پڑھنے والے کے کپڑے ماں رات کو استری کر کے سوتی ہے، استری کر کے سوتی ہے۔ اور ان بچوں کے حال کبھی پوچھ لینا جنہیں استری تو دور کی بات ہے، 6 دن شاید صابن بھی نہیں ملتا کپڑے دھونے کے لیے۔ تیرے سکول میں پڑھنے والا جو طالب علم ہے وہ جب سکول میں جاتا ہے تو بجلی نہ ہو تو یو پی ایس چل جاتا ہے، یو پی ایس نہ ہو تو جنریٹر آن ہو جاتا ہے، جنریٹر کے بعد اے سی تک سکولوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی مدرسے کے کھڑکی سے جھانک کے دیکھنا کہ قرآن پڑھنے والے طالب علموں کو نہ گرمی کی پرواہ ہے نہ سردی کی پرواہ ہے۔ یہ مچھروں میں جب پڑے ہوتے ہیں خدا کی قسم فرشتے اور جنت کی حوریں بھی ان کو سلام بھیج رہی ہوتی ہیں۔